الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں اور اس کا نمبر ہے 4474۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید بن المعلہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث سورۃ الفاتحہ کے متعلق ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ صورت بڑی ہی شان اور بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس صورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے متعلق ہم حدیث اگلے کسی درس میں ذکر کریں گے۔ آج کی جو حدیث ہے اس میں ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں، كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لي لو علمنك سورة هي اعظم السور في القرآن قبل ان تخرج من المسجد ثم اخذ بيدي فلما اراد ان يخرج قلت له الم تقل لو علمنك سورة هي اعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته۔ ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ مسجد نبوی میں یہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی نفلی نماز تھی۔ فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، آواز دی، بلایا، تو میں نماز میں تھا، اس لیے میں فوراً حاضر نہیں ہوا۔ نماز کے بعد کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور میں نے جا کر یہ عذر پیش کیا، انی کنت اصلی، کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے فوری آپ کی ندا پر میں لبیک نہ کہہ سکا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 24، استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنو، اس کا جواب دو، اس کی فرما برداری کرو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو جب میں نے تجھے بلایا ہے تو تجھے فوراً اس آیت پر عمل کرتے ہوئے میری بات کو سننا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب آ جائے تو فوری اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، آپ کی بات کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے، ہر حال میں ماننا ہے۔ اگر صحابہ کرام نماز کی حالت میں بھی ہوتے، اللہ کے رسول بلاتے تو صحابہ کرام آپ کی بات کو سننے کے لیے نماز چھوڑ کر پہنچ جاتے، اور یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلہ کو دی۔ اور پھر فرمایا، ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں ثم قال علی، پھر مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا، لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، کہ میں ضرور تجھے ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت آج میں تمہیں سکھاؤں گا، قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے قبل، یعنی مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی صورت سکھاؤں گا جو قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ ثم اخذ بیدی، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو تھام لیا، میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ فلما اراد ان یخرج قلت له، کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلا دیا، اور میں نے کہا، الم تقل لو علمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے مجھے یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ مسجد سے نکلنے سے قبل مجھے قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک سورت سکھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، کہ یہ سورت یہ میں تمہیں سکھانا چاہتا تھا، اور اس کو یاد کر لو، ہی السبع المثانی، یہ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی ہیں،
والقرآن العظیم، اور اس سورت کا نام قرآن عظیم ہے، یہ سب المثانی ہے، یہ قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ عظیم سورت ہے، اس کو یاد کیجئے، اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اس کو حفظ کیجئے، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غلطی ہوگی عربی زبان میں، اگر غلطی ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو درست ہے، اگر اس کی جگہ پر انعمت پڑھ لے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، اور جب معنی غلط ہوگا، جب قرأت غلط ہوگی تو پھر نماز کی عدم قبولیت کے چانس ہیں کہ اس انسان کی نماز ہی نہ قبول ہو۔ تو اس لیے اس سورت کو یاد کیجئے اچھی طرح سے، اور پھر اس کے معنی اور اس کے ترجمے پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ انسان کو سمجھ آئے کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔